جسٹس محسن کیانی جو ہیں ان کے ریمارکس آئے، ایک شاعر ہیں، ان کو مبینہ طور پہ اغوا کیا گیا، ان کی بازیابی ہے، احمد فرحات صاحب ان کا نام ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے جو ہے وہ بڑے ہنگامہ خیز ریمارکس دیے اور اس کے بعد پھر اعظم نذیر تارڑ صاحب وفاقی وزیر جو ان کی پریس کانفرنس آئی۔ دوسرا ایک بڑا امپورٹنٹ ایشو جو ہے وہ ہے پنجاب اسمبلی کے تحت عزت کا جو قانون پاس ہوا ہے، اس پہ پاکستان کی تمام صحافتی تنظیمیں سراب احتجاج ہیں اور وہ سمجھ رہی ہیں کہ حکومت جو ہے اس نے اپنی عزت کو بہت سینسٹیو بنا لیا ہوا ہے اور سینسٹیوٹی کو دیکھتے ہوئے اس کے اندر رہتے ہوئے جو ہے وہ چھوٹی سی بات کے اوپر بھی 30 لاکھ روپے کا جرمانہ جو ہے اس کے اندر لکھ دیا گیا ہے۔ اس میں ہم ضرور بات کریں گے۔ سب سے پہلے میں ذرا اس سے پہلے محسن کیانی صاحب پہ آؤں، یہ جو توہین عدالت کا معاملہ چل رہا ہے، ان کو بلایا گیا فیصل واٹا صاحب کو، بالکل کورٹ کا یہ رائٹ ہے ان کو بلایا گیا ہے، لیکن توہین عدالت کے اندر بھی جو ہے ہم امید کرتے ہیں کہ سب کے اوپر ایکولی سٹینڈرڈز اپلائی کیے جائیں۔ ابھی آپ کو رؤف حسن صاحب کی سوشل میڈیا پہ پریس ٹاک سنواتا ہوں۔ جو الفاظ چیف جسٹس آف پاکستان کے لیے بولے گئے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم بینگ اے پولیٹیکل پارٹی یا بینگ اے میڈیا پرسن ججز کا جوڈیشری کا احترام کرنے سے قاصر ہے تو اس ملک میں انصاف کا جنازہ نکل جائے گا، اس کی کریڈیبلٹی رول ہو جائے گی۔ عام آدمی کس طرح ہماری عدالتوں کے اوپر یقین کرے گا اگر یہ لینگویج یوز کی جا رہی ہے پاکستان کے چیف جسٹس یا پاکستان کے عدلیہ کے متعلق، اور اس کے اوپر کنٹمپٹ کیوں نہیں لگتی، یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ ذرا سنوا دیں کیا کہا گیا اس کے اندر۔ کسی بھی جج کے خلاف مس کنڈکٹ کا کیس جو ہے اس کے لیے دستور میں کلیئرلی لکھا ہوا ہے کہ آپ سپریم جوڈیشل کونسل میں جائیں، ثبوت لے کر جائیں، اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ تو بہت بڑی تپسیا سے عمران خان صاحب کے دور میں آلریڈی گزر کے یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ جب ان کو جس طرح ان پہ غلط کیس بنایا گیا، غلط ریفرنس بنایا گیا، ان کی توہین کی گئی، ان کی وائف کو بلایا گیا، تو اس کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی ایویڈنس ہے تو میڈیا ٹرائل جوڈیشری کا کرنا، ہائیسٹ آفس کا کرنا، چیف جسٹس کا کرنا، یہ تو موکری آف جسٹس ہے۔ اور اگر اس پہ کنٹمپٹ نہیں لگ سکتی تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا میں بھی اتنا ہی آزاد ہوں؟ خدا نہ خواستہ کہ میں بھی جوڈیشری پہ اس طرح کی بات، میں تو اتنا آزاد نہیں ہوں کیونکہ آفس دستور مجھے پابند کرتا ہے کچھ سیکٹرز کے متعلق جن میں جوڈیشری ٹاپ پہ ہے، ان پہ میں بغیر ثبوت کے اس طرح کی گفتگو کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن یہاں پہ شتر بے مہار سب کچھ چل رہا ہے، نہ کوئی کنٹمپٹ ہے، نہ کوئی پوچھنے والا ہے، نہ کوئی دیکھنے والا ہے۔ تو میں نے کہا یہ تو بتا دوں کہ جناب جوڈیشری کا احترام ہم سب پہ واجب ہے، کسی ایک شخص پہ نہیں ہے، صرف میڈیا پہ نہیں ہے، صرف کسی ایک پولیٹیکل پارٹی پہ نہیں، سب پہ ہی واجب ہے اگر ہم دستور کی کریڈیبلٹی چاہتے ہیں۔ دوسرا، جیسے محسن اختر کیانی صاحب نے بڑے امپورٹنٹ ریمارکس دیا، انہوں نے کہا کہ جی ایجنسیاں یہ ملک چلائیں گی یا قانون کے مطابق یہ ملک چلے گا۔ انہوں نے بڑی بھرمی کا اظہار کیا، ایجنسیوں نے رپورٹ جمع کرائی کہ ان کے پاس یہ شاعر جو احمد فرحات جو ہیں وہ نہیں ہیں۔ اس جواب سے وہ بادی النظر میں جسٹس محسن اختر کیانی کنونس نہیں ہوئے اور انہوں نے کہا کہ جی سیکٹر کمانڈر کو بلایا جائے، سیکٹر کمانڈر کو چاند پر نہیں رہتا، اپنی اوقات میں رہنا چاہیے، ان کے بغیر بھی ملک چل سکتا ہے۔ سیکٹر کمانڈر زیادہ زیادہ گریڈ 18 کا افسر ہوتا ہے، آپ نے اسے آسمان پر بٹھا دیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ معاملہ جو ہے وہ ISI اور MI کے اختیار سے باہر نکل گیا ہے، سیکٹری دفاع کل پیش ہوں اور سیکٹری داخلہ بھی پیش ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اگر سیکٹری داخلہ سیکٹری دفاع سے وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہوں گے تو پھر پرائم منسٹر کو بھی بلائیں گے، ان کی پیشی ہوگی، پھر پوری کیبنٹ کو بھی ادھر بلائیں گے، جیسے کیانی نے کہا ہے۔ اس کے اوپر آج پریس کانفرنس کی ہے وفاقی وزیر اعظم نذیر تارڑ نے، آپ کو ذرا وہ بھی سنوائے دیں۔ وہ حکومت جو ہے ان کو بڑا افسوس ہوا ہے اس بات پہ۔ اصل پوزیشن کیا ہے؟ ہمارے ساتھ جو آج لوگ موجود ہیں بڑے امپورٹنٹ ہیں، لاء کو سمجھتے بھی ہیں، جرنلزم کو بھی سمجھتے ہیں، اور یہ دونوں بڑے اہم ایشو ہے، حد تک عزت والا جو پنجاب اسمبلی میں ہوا اور یہ جو جوڈیشری کا اس وقت معاملہ چل رہا ہے، پورے اس سارے اس کو لے کر یہ اگر اوپر سے دیکھیں تو 6 ججز سے لے کے آگے اب آپ جسٹس محسن اختر کیانی ان ججز میں شامل ہیں جنہوں نے کمپلینٹ کی تھی، تو یہ معاملہ جو ہے کنفنٹریشن کا یہ صرف ایک اس کیس تک محدود نہیں ہے۔ اعظم نذیر تارڑ نے کیا کہا حکومت کے ورژن میں، ذرا سن لیں۔ بہت وارم ویلکم احمد عبید صاحب پاکستان تحریک انصاف سے، مظہر عباس صاحب وفاقی وزیر پیٹرولیم ڈاکٹر مصدق ملک صاحب۔ ڈاکٹر صاحب، محسن اختر کیانی صاحب جسٹس جو ہے وہ بڑے ناراض ہیں، بڑے خفا ہیں آپ سے، وہ کہہ رہے ہیں پرائم منسٹر کو بلائیں گے، وہ کہہ رہے ہیں منسٹرز کو بلائیں گے۔ آخر آپ ان کی پریشانی دور کریں، ان کو ان کے جو سوالات ہیں ان کے جوابات دیں، ورنہ مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ بھی وہیں پہ گئے ہوں گے صدق صاحب کورٹ کے اندر، کیبنٹ سمیت پوری کیبنٹ لگ رہا ہے وہاں پہ حاضر ہوگی۔ میں تو حاضر ہوں جی، جب بلائیں گے میں چلا جاؤں گا، اس میں کیا اعتراض ہے؟ اگر وہ چاہیں گے بلائیں گے، سوالات پوچھیں گے تو ضرور جائیں گے جی، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے جی، جب بھی عدالت بلائے گی ضرور جائیں گے۔ تو تارڑ صاحب کو کیا مسئلہ تھا کہ پریس کانفرنس انہوں نے کر دیا؟ اگر مسئلہ نہیں ہے تو میں بتاتا ہوں، جی میں بتاتا ہوں آپ کو۔ یہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم جائیں گے یا نہیں جائیں گے، ہمیں پہلے بھی جتنی مرتبہ شہباز شریف صاحب کو زندگی میں میاں صاحب کو بلایا ہے سب گئے ہیں، عدالت میں پیش ہوتے رہے ہیں۔ ابھی کچھ دن پہلے میاں نواز شریف صاحب نے بتایا کہ پتہ نہیں 155 پیشیاں یہ 160 پیشیوں پہ گئے تھے تو حاضر ہوئے تھے نا۔ جب بھی عدالت نے بلایا، جتنی مرتبہ بلایا، بعض مرتبہ روز بلایا، وہ روز آتے تھے
لاہور سے روز واپس جا کے پھر روز آ جاتے تھے. تو جتنی مرتبہ بلاتے تھے حاضر ہوں گے تو ہم بھی حاضر ہوں گے جب عدالت بلائے گی. سوال یہ تو آپ کا ٹھیک ہے، لیکن وہ باتیں جو جج کہہ رہے ہیں ایک دوسرے کے متعلق، اس پہ تھوڑی سی عدلیہ کو ذرا نظر ڈالنی چاہیے. یہ پچھلے کیسز کے اندر جہاں پہ کچھ ججوں نے اور سپریم کورٹ کے ججوں نے حوالے دیے اور یہ کہا کہ ایسا نہیں دکھنا چاہیے کہ جو عدالتیں ہیں وہ کوئی سیاسی ترجمانی کرنا شروع کر رہی ہیں یا کچھ ایسے ریفرنسز، اور اس سے بہت زیادہ سخت باتیں کی گئیں. آپ نے آج ویسے ہی اتنی سخت باتیں چلا دی ہیں پہلے کہ ان کو ریپیٹ کرنے سے یہ تو نہیں ہوگا کہ میں کوئی نئی بات کر رہا ہوں گا، مگر یہ تو سب کو معلوم ہے کہ کچھ تو غلط ہوا ہے. کچھ تو غلط ہوا ہے کہ آدھی سپریم کورٹ ایک طرف کھڑی ہو جاتی ہے، آدھی سپریم کورٹ دوسری طرف کھڑی ہو جاتی ہے. کچھ تو غلط ہوا ہے کہ آدھے جج جو ہیں وہ دوسرے ججوں کے حق میں بات شروع کر دیتے ہیں اور آدھے جج جو ہیں انہی ججز کے خلاف بات شروع کر دیتے ہیں. کچھ تو ہوا ہے کہ ایک کورٹ جو ہے وہ اپنے ہی سپیریئر کورٹ کو ایک کرٹیکل آنکھ سے دیکھنا شروع کر دیتی ہے، سپیریئر کورٹ جو ہے وہ نیچے والی کورٹ جو ہے اس کو ایک شک کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیتی ہے. تو جہاں پہ جیسا کہ آپ فرما رہے ہیں، جہاں پہ باقی تمام اداروں کو سوچنا چاہیے کہ عوام کا کانفیڈنس کیسے گین کرنا ہے، بالکل اسی طرح ججمنٹس بھی ایسی آنی چاہیے جس سے عوام کا اعتماد جو ہے وہ بحال ہو. مگر اگر آپس میں جج اکٹھے نہ ہو سکیں، 13 کا بینچ توڑو تو 8 کا بن جائے، 8 کا توڑو تو 5 کا بن جائے، 5 کا بھی ٹوٹ جائے تو 3 کا بنا دو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس وجہ سے میرے خیال میں ہم سب کو اس بات پہ غور کرنا ہوگا کہ یہ جو اس وقت تناؤ کی سچویشن ہے اور جو پولرائزیشن ہے اور آپس میں ایک دوسرے کی، اب میرے پاس کوئی اور لفظ نہیں، تذلیل تو بہت سٹرونگ لفظ ہے، مگر آج جو آپ نے چلایا ہے، جو آپ نے اقتصابات چلائے ہیں، جو آپ نے بیپ کیا بار بار، اس سے آپ کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ تذلیل ہو رہی ہے یا نہیں. رائٹ. تو میرا خیال ہے کچھ ٹھہراؤ ہر ادارے میں آنا چاہیے. ہم سیاستدانوں میں آنا چاہیے، پارلیمان میں آنا چاہیے، عدلیہ میں آنا چاہیے. ہر جگہ پہ کوئی ایک خاص قسم کا ٹھہراؤ، تھوڑا سا رکھ رکھاؤ، تھوڑی سی گریس آنی چاہیے کہ آپ فیصلوں پہ ہم تنقید بھی کریں، مگر یہ جو عدالتوں میں بیانات سیاستدانوں کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، جو سیاستدان عدالتوں کے متعلق کرتے ہیں، دونوں مل کے سول سروس کے خلاف کرتے ہیں، سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتی، اس سے کچھ فائدہ تو نہیں ہو رہا. آپ کا پوائنٹ آ گیا، نقصان ہو رہا ہے. آپ جانے کو بھی تیار ہیں کورٹ میں، اور آبویسلی آپ کے وزیر جو ہیں وہ آرٹیکل 248 کا حوالہ بھی دے رہے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں آپ ہمیں بلا نہیں سکتے. احمد عبیس صاحب اس سے پہلے ٹھیک ہے، جہاں پہ پروٹیکشن ہے وہ ہے، لیکن میں تو اپنے ذاتی طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں. ویسے صدیق بھائی ایسا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں میں ایز اے کیبنٹ، صحیح ہے، پچھلے کچھ عرصے سے میں نے دیکھا ہے کہ آپ بہت سٹیپ آؤٹ کر رہے ہیں اور آپ بہت زیادہ ایک جیمز بانڈ بننے کی کوشش کر رہے ہیں. اس میں دیکھ لیجئے گا، بڑا خطرناک سچویشن ہے. آپ کہہ تو رہے ہیں تو چلے آپ وہاں پہ جائیں، وزارت سے بھی جائیں، کنٹمپٹ بھی لگوا کے آ جائیں. مجھے نہیں، میں نہیں کامران صاحب، ایک وہ جیمز، یہ تو آپ نے بڑی مہربانی کی کہ جیمز بانڈ مجھے بنا دیا کہ وہ تو بچ کے نکل آتا ہے اور آخر میں اس کو کامیابی صرف جیمز بانڈ کو ہوتی ہے. مجھے فلم میں ہوتی ہے نا، ولن نہ بنا دیں وہ ایک آنکھ والا. صدیق بھائی